انه لا اله الا انا فاعبدون۔ سورۃ الانبیاء پارہ 17 آیت نمبر 25۔ ایک قرآن مجید مجھے بھی دے دیں، بغیر ترجمے کے دے دیں، حوالہ دینے میں آسانی ہوگی اور آپ کو نکالنے میں آسانی ہوگی۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس پوری کائنات کو میں نے کس کے لیے پیدا کیا، مقصد وجود کائنات، کس مسئلے کے لیے میں نے زمینوں کو آسمانوں کو پیدا کیا، اس مسئلے کے لیے میں نے اپنے سب سے محبوب ترین ہستیاں انبیاء کرام کو میں نے کس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا۔ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھی بھیجے سب کی طرف اسی بات کی وحی کی، لا الہ الا انا فاعبدون، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ مسئلہ توحید اور شرک کا رد، یہ آج کا موضوع ہے۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ انسان اللہ نے اس کے لیے 2 بنیادی جہان پیدا کیے ہیں۔ ویسے تو کئی جہانوں سے گزرتا ہے نا، لیکن جو اس کے بنیادی جہان ہیں وہ 2 ہیں، ایک دنیا اور دوسری آخرت۔ دنیا جو ہے یہ محنت کی اور اعمال کی جگہ ہے، دنیا محنت کی اور اعمال کی جگہ ہے، اور آخرت جو ہے وہ کس لیے ہے کہ دنیا میں ہم نے جو عمل کرنے ہیں آخرت کے اندر اس کا بدلہ اور صلہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اچھا، یہ 2 جہان بنیادی ہیں، اب ان میں سے بہتر جہان کون سا ہے؟ جی آخرت کا۔ سورۃ الاعلی میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم ترجیح دیتے ہو دنیا کو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت کا جہان بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ تو معلوم ہوا انسان کے لیے حقیقی کامیابی وہی ہوگی جو آخرت میں ہوگی۔ اب قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آخرت کے امتحان کی کامیابی کس پر ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا ذہن نشین کرتے ہیں۔ انسان کے لیے بنیادی جہان کتنے؟ 2، نمبر 1 دنیا، نمبر 2 آخرت۔ پھر ان دونوں میں جو بہتر جہان ہے وہ کون سا؟ آخرت کا۔ اب اگلی بات کہ آخرت کے جہان کی کامیابی 2 چیزوں پر ہے۔ آخرت کے جہان کی کامیابی کتنی چیزوں پر؟ 2 چیزوں پر۔ نمبر 1 ایمان، یا اسی کو کہہ لیں عقائد صحیحہ، اور نمبر 2 اعمال صالحہ۔ 2 ہی چیزیں ہیں آخرت کی کامیابی کے لیے، ایک ایمان
یا صحیح عقیدہ، اور دوسرے نمبر پر جی اعمال صالحہ، نیک عمل۔ اللہ اکبر۔ اب ان دونوں چیزوں میں پھر بنیادی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ایمان ہے، عقیدہ صحیح ہے، تو پھر اعمال صالحہ کام آئیں گے۔ اگر عقیدے میں خرابی ہے تو پھر اعمال صالحہ کام نہیں۔ اس وقت دنیا پر جو بڑے بڑے مذہب ہیں وہ تین ہیں نا، یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ اب یہودیوں کے اندر، عیسائیوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو رفاع عامہ کے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں، اگلے دن بھی بتایا تھا بل گیٹس، اس نے وصیت کی کہ میں مر جاؤں تو میری کتنی جائیداد جو ہے وہ رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کی جائے، 80%، یعنی میری جتنی بھی جائیداد ہوگی اس کو 5 حصوں میں تقسیم کرو، یہ اتنا جو ہے یہ میری اولاد کو دیا جائے، یہ سارا جو ہے سڑکوں پر، ہسپتالوں پر، تعلیم پر، یعنی جن چیزوں سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں پر ان کو خرچ کرو۔ اب کیا یہ جو کام کر رہا ہے جو اس کی مرنے کے بعد کیے جائیں گے، کیا ان چیزوں کا بل گیٹس کو فائدہ ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کا ایمان ٹھیک نہیں۔ ایک آدمی بڑا ہی مشہور گزرا ہے، آپ اندازہ کریں اس کی شہرت کا کہ اس کا زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کا ہے، اور اس کا نام آج بھی لوگ جانتے ہیں۔ اس کا نام ہے حاتم طائی۔ کیا نام ہے؟ حاتم طائی۔ سنا ہے نام کبھی؟ مشہور ہے۔ کس وجہ سے مشہور ہے؟ کوئی یاد ہے؟ ہاں شاباش، سخاوت کی وجہ سے۔ سخی، بہت زیادہ سخی۔ آج بھی اگر کوئی بندہ بڑی سخاوت کر رہا ہو نا تو لوگ کہتے ہیں فلانا تو حاتم طائی ہے، بڑا ہی سخی تھا۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس کی سخاوت کے قصے سناؤں کہ اس کے گھر میں بچے بھوک سے بلک رہے ہوتے، اس کے پاس جو کچھ ہوتا غریبوں پر خرچ کرتے، بہت بڑا سخی تھا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اس کے بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کی بیٹی حضرت صفانہ رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ مسلمان ہوئے تو حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے بڑی سخاوت کی، بڑا ہی سخی تھا، یا رسول اللہ کیا اس کی سخاوت اسے کام دے گی؟ تو میرے مرشد نے فرمایا، ہاں اگر وہ دین ابراہیمی پر قائم تھا، کیا مطلب اگر اس کا عقیدہ ٹھیک تھا تو پھر اس کو اس کی سخاوت کام دے، اور اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا تو پھر اس کی سخاوت سے کام نہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ آخرت میں نجات کا مدار کتنی چیزوں پر؟ 2، نمبر 1 صحیح عقیدہ اور نمبر 2 اعمال صالحہ۔ پھر ان دونوں میں بنیاد کون ہے؟ ایمان اور صحیح عقیدہ۔ ایمان ہے تو عمل کام دیں گے، ایمان نہیں تو جتنے بھی نیک عمل کرے گا کوئی اسے کام نہیں۔ قرآن مجید آپ نے پڑھا ہوا ہے، پڑھ رہے ہیں، اللہ یہ ہمارا عمل قبول فرما لے۔ قرآن مجید کو جہاں بھی پڑھو گے نا، اعمال صالحہ کا جہاں بھی ذکر آیا، ایک جگہ نہیں 20 جگہ ذکر، وہاں پر آپ پڑھیں گے پہلے اللہ فرماتے ہیں آمنو ان الذین آمنو وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، والذین آمنو وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ ایک جگہ پر ہے، ایک یا 2 جگہ پر اعمال صالحہ کا پہلے ذکر آیا، پہلے اعمال صالحہ کا، لیکن وہ بھی جملہ اور قرآن کی آیت ایسی ہے کہ وہاں بھی اعمال صالحہ کو مشروط کیا گیا ایمان سے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، آگے وہو مؤمن، جس نے بھی اچھے عمل کیے،
مرد ہو یا عورت، فرمایا شرط یہ ہے کہ وہ ہوا مومن۔ اب اتنی بات کی سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر۔ اب آگے سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل زندگی کتنی ہے؟ 63 سال۔ ہاں پکے مماتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی دنیاوی زندگی ہے، آپ اس وقت بھی زندہ ہیں، تو پھر کہنی چاہیے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ 1400 کتنی 36 سال۔ چلیے تو چلو ہے نا ہجری 10 سال یہ نکالنے بھی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان 63 سالوں میں نبوت کتنی عمر میں ملی؟ 40 سال۔ تو نبوت کے بعد والی زندگی کتنی؟ 23 سال۔ ان 23 سالوں میں کتنے سال آپ مکے میں رہے؟ بھول گئے ہو گیا؟ مکے میں زندگی کتنی رہی نبوت کے بعد والی؟ 13 سال۔ اور مدینے کی زندگی کتنی ہے؟ 13 سال۔ آپ نے کس مسئلے پر محنت کی؟ یہ ہے نا امام کی اسلام کے احکام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہی ہے نا۔ نماز مکی زندگی کے بالکل آخر میں فرض ہوئی، روزہ مدینے میں فرض ہوا، نماز روزہ حج مدینے میں فرض ہوئی، زکوٰۃ مدینے میں فرض، جہاد مدینے میں فرض، یہ سارا کچھ مدینے میں فرض ہوا ہے۔ تو 13 سال آپ کیا کرتے رہے؟ ادھر کس چیز پر محنت کی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی بات سمجھنے لو۔ اور ان 13 سالوں کے اندر جتنی مشکلیں، جتنی مصیبتیں، جتنی سختیاں آپ نے برداشت کی ہیں، سچی بات ہے یہ آپ ہی تھے جو برداشت کر گئے۔ آج ہمارے اندر تو وہ حوصلہ ہی نہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا سب سے زیادہ سخت دن کون سا تھا؟ فرمایا سب سے زیادہ سخت دن جو ہے وہ طائف کا دن تھا۔ اس دن کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اتنا پیٹا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا بدن لہو لہان ہو گیا کہ آپ کا خون مبارک رس رس کر جوتوں کے اندر اور نالین مبارک کے اندر پاؤں مبارک جو ہے وہ جم گئے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 13 سال کس چیز پر محنت کی ہے؟ عقیدے پر محنت کی ہے۔ اور پھر ان عقیدوں میں سب سے بڑا عقیدہ کیا تھا؟ عقیدہ توحید۔ اسی توحید کے عقیدے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا پیٹا۔ حالانکہ 40 سال پہلے کی بات ہے، جب نبوت نہیں ملی۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ اس سے پہلے تو یہ ہے صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، سچوں کا سچا کہتے ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں لوگ سلام کرتے ہیں۔ وہ صرف ایک ہی جملہ کہا تھا جس میں 4 لفظ تھے، لا الہ الا اور اللہ۔ یہ 4 لفظ کا جملہ ایک کہا، اور جو جان نچھاور کرنے والے تھے، سلام کرنے اور عزت کرنے والے تھے، وہ سارے کے سارے جان کے دشمن بن گئے۔ جان نچھاور کرنے والے جان کے دشمن بن گئے، سلام کرنے والے بد اخلاق بن گئے۔ انہوں نے جو پہلے صادق اور امین کہتے تھے، انہوں نے نعوذ باللہ معاذ اللہ جادوگر کہنا شروع کر دیا، مجنون کہنا شروع کر دیا، دیوانہ کہنا شروع کر دیا۔ قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں، قالوا ھذا ساحر کذاب، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ اکبر۔ اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، شاعر کہا گیا، مجنون کہا گیا۔ یہ سارا کس وجہ سے؟ اللہ اکبر، مسئلہ توحید کی وجہ سے۔ تو اسی مسئلہ توحید اور عقیدے کی صرف پر دار و مدار ہے جنت کا اور جہنم کا۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا، عمل اچھے ہوں گے، جنت ملے گی۔ اگر عقیدے میں فساد یا خرابی ہوگی تو پھر جہنم ملے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یوں سمجھ لو کہ اعمال کی مثال جسم کی ہے اور عقیدے کی مثال روح کی ہے۔ خالی جسم کو کوئی انسان کہتا ہے، جس وقت روح نکل جاتی ہے، گھر رکھ نکلی ہے، کوئی تیار ہے، سگا باپ ہے، بیٹے کی لاش سامنے پڑی ہے، نہیں رکھی۔ تو عقیدہ جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ روح ہے۔ عقیدہ توحید روح ہے، آگے ساری چیزیں کیا ہیں؟
وہ بمنزل جسم کے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب قرآن مجید کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے جتنے اعمال ہیں، ابھی تھوڑا سا آگے چل کر آ جائے گا، مکے کے مشرک بڑے بڑے نیک عمل بھی کرتے تھے، حج کرتے تھے، حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، بیت اللہ کی تعمیریں انہوں نے کی ہیں، ہاں بڑے نیک کام بھی کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہیں قرآن مجید میں اعمالہم کرماد، کہیں فرمایا اعمالہم کسراب، ان کے اعمال جو ہیں وہ راکھ کی طرح ہوں گے قیامت والے دن۔ راکھ کسے کہتے ہیں؟ ان مصیبت اس نسل صاح بھی سمجھانی چاہیے، ہاں سوئی گیس پڑھنے والی وہ لکڑیاں جس وقت جلائی جاتی ہیں تو لکڑیاں جل کے تو کیا بن جاتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مشرکین کے اعمال کی مثال اس جو ہے نا راکھ کی طرح، مٹی بھی نہیں کہا، مٹی کی پھر کوئی نہ کوئی قیمت ہے، ہاں جنہیں کوئی پلاٹ کپڑا لیا اوپر مٹی کی ڈلوائے تو راکھ کی تو قیمت ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال راکھ کی طرح ہوں گے کسراب، ان کے اعمال کو سراب کی طرح، سراب کی مثال دور سے نظر آ رہا ہے پانی، وہاں پہنچا تو کچھ بھی یہی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے جتنے بھی عقیدے ضروری ہیں، صحیح عقیدہ ضروری ہے، ان میں 7 چیزوں پر عقیدہ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور وہ 7 چیزیں کون سی ہیں آپ سارے پڑھ چکے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور 7ویں والبعث بعد، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، ہاں اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان۔ ہاں کیا مطلب اچھی اور بری تقدیر کا؟ توجہ ہے، وہ پیچھے والے کیا کر رہے ہیں؟ سن نہیں رہے، کچھ اور کر رہے ہیں۔ اچھی اور بری تقدیر کا کیا مطلب ہے؟ کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہاں اور دور اس کو حضرت سلطان العارفین رحمہ اللہ کرتے ہیں، ہاں کھوٹی قسمت اللہ کر دیتا ہے اور کھوٹی قسمت کو کھڑی امام بری کر دیتے ہیں۔ یہی نہیں کہتے امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھڑی، ہاں دریاؤں کے اندر کشتیاں جو پھنس جاتی ہیں یہ اللہ کرتا ہے، اور کشتیوں کو پار بابا بہاول لگا دیتا ہے، حضرت معین الدین چشتی لگا دیتے ہیں، ہاں پھر حضرت علی لگاتے ہیں۔ سنتے نہیں آپ اے مولا علی یا شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یہ کیا ہے؟ بہاول حق ساڈا بھی بیڑا دیو حق، ہاں معین الدین چشتی میری پار کر دیو کشتی، یہ کیا ہے؟ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ کا مطلب کہ اچھی اور بری تقدیر، دکھ ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، سکھ ہے تو وہ بھی، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، صحت بھی، کاروبار میں نفع بھی اللہ کی طرف سے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے، مشکل ڈالنے والا بھی اللہ اور مشکل کشا بھی اللہ۔ یہ ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی۔ یہ کتنے عقیدے ہو گئے؟ 6۔ 7واں عقیدہ والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ یہ 7 عقیدے ہیں جن کو ماننا ضروری ہے۔ باقی چیزیں ذرا آسانی سے ہو جاتی ہیں، لیکن ان 7 میں پھر بنیادی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ، توحید، ہاں یہ ہے۔ اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فرمایا ان سب میں پھر افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، مسئلہ توحید۔ مسئلہ توحید اور شرک کا رد یہ سب سے بڑا۔ مسئلہ توحید کے لیے کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ، اور شرک کے رد کے لیے کون سا کلمہ؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے کس سے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے وہ تخت پہ جا رہے ہیں،
اور جا رہے ہیں، وزیر بھی ساتھ بیٹھے ہیں، تخت ہوا میں اڑ رہا، حضرت جو ہے اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے وزیروں کے ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں اور وہ سارے تخت کے اوپر تخت چل رہے ہیں. ہاں بڑا تیز تخت تھا. اللہ کے پیغمبر قرآن مجید کے لفظ غدوها شہر ورواحها شہر، صبح کی سیر کتنی ہوتی تھی، جہاں عام بندہ گھوڑے پہ 1 مہینہ چلتا جائے، جتنا مہینے میں وہ سفر کرے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی صبح کی سیر اتنی ہوتی ورواحها شہر، ایسے 1 مہینے کی مسافت شام کی سیر. آج کل کے جو ہوائی جہاز ہیں نا، ان ہوائی جہازوں میں کوئی بندہ ایسے نہیں بیٹھ سکتا، بلکہ بند ہے. تھوڑا سا سوراخ ہو جائے نا تو جہاز چل ہی نہیں سکتا، تباہ ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کے پیغمبر ہیں، ایسے تخت پر بیٹھے ہیں، کوئی اوپر سے بندش نہیں، ایسے بیٹھے ہیں جیسے میں بیٹھا ہوں، اس سے بھی ایزی اور آسان. ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، تخت اڑ رہا ہے، چل رہا. اچانک اللہ کی طرف سے وحی ہے، سلیمان پیغمبر نیچے دیکھے کیا ہے، کہا جی ایک کسان ہے، کاشتکار ہے، اپنی زمین میں ہل چلا رہا. فرمایا ابھی ابھی اس کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکلا ہے جو جملہ آپ کے تخت سے بھی انتہائی اچھا اور بہتر ہے، اور وہ جملہ زمین و آسمان سے بھی بہتر ہے. وہ جملہ جو اس دیہاتی کے کسان کے منہ سے نکلا ہے تمہارے اس تخت سے بھی بہتر، زمین و آسمان سے بھی بہتر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم کیا، تخت فوراً دیہاتی بڑا خوش. حضرت تشریف لے ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. خوش جی. وہ جانے لگا بیچارہ کوئی دودھ شود کو چیزیں لینے. فرمایا نہیں کیا گیا، ہمیں جلدی آگے جانا ہے. ایک بات تو بتاؤ، ابھی میرے تخت کو دیکھ کر آپ کی زبان سے کون سا جملہ نکلا؟ کہا جی خیر سے ہے، کوئی غلط نہیں کی تھی، پتہ نہیں ہو. فرمایا نہیں، مجھے ابھی ابھی اللہ نے بتایا کہ تمہاری زبان سے جملہ ایسا نکلا ہے جو اللہ کو اس تخت سے بھی زیادہ قیمتی لگتا ہے. اس دیہاتی نے کہا جی میں نے آپ کے تخت کو دیکھ کر صرف یہ کہا ہے سبحان اللہ. آپ بھی کہہ دیں سبحان اللہ، پھر کہہ دیں سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ کا جملہ بھی اللہ کو اسی لیے پسند ہے، اس میں پوری کائنات کی نفی ہو رہی ہے. کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی، نہ حضرت عیسیٰ، نہ عزیر، نہ بی بی مریم، نہ غیر. ہاں میرے استادوں کا جملہ حضرت دلوی صاحب، نہ حضرت عیسیٰ، نہ عزیر، نہ بی بی مریم، نہ کوئی غیر، کوئی شریک نہیں. یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر جتنے انبیاء آئے، سارے انبیاء کی پہلی دعوت یہی ہے. آپ قرآن مجید پڑھ چکے ہیں، پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ چکے ہیں، دیکھیں گے. جہاں بھی اللہ کے پیغمبر کی بات یا قوم، آگے کون سا لفظ؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم. جتنے پیغمبر سب کی یہی دعوت کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی کرنی ہے. تو یہی عقیدہ توحید کے لیے آئے. اب لکھنے والی بات جو لکھ رہی ہیں نیچے وہ جلدی لکھ لیں. توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید باب تفعیل کی مصدر ہے، وحد یوحد توحیدا، باب تفعیل کی مصدر ہے. معنی اللہ کی طرف یکتائی کی نسبت کرنا، اللہ کو ایک ماننا اور جاننا، اس کو وحدہ لا شریک سمجھنا. اگلی بات یہ بھی بڑی یاد رکھنے والی ہے، یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ گمراہی نہیں آئے گی، آپ بھٹکیں گے نہیں. توحید کے علماء نے لکھے ہیں 4 درجے. یہ بات بڑی سمجھنے والی توجہ ہے. کتنے درجے ہیں توحید کے؟ 4 درجے ہیں. نمبر 1 توحید فی وجوب الوجود. وجود کس کو کہتے ہیں؟ جسم سے. وجوب کسی چیز کا ہونا. توحید فی وجوب الوجود. میں آگے وضاحت کر دیتا ہوں. یہ چلو لکھ لیں ایک دفعہ چاروں. نمبر 2
توحید فی الخالقیت، ہر چیز کا پیدا کرنا، اس میں بھی اللہ اکیلا ہے۔ نمبر 3 توحید فی التدبیر والتصرف، اس پوری کائنات کے اوپر حکم کس کا چل رہا ہے؟ اس کا نام ہے توحید فی التدبیر والتصرف۔ اور چوتھے نمبر پر توحید فی الالوہیت، یہ 4 درجے لکھ لیے، توحید فی وجود الوجود، توحید فی الخالقیت، توحید فی التدبیر والتصرف، توحید فی الالوہیت۔ ہم چاروں کی معنی بھی سمجھ لیں۔ توحید فی وجود الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یہ صفت اس کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی وہ اللہ وجود سے اور فنا سے پاک ہے، وہ اللہ حدوث اور فنا سے پاک ہے۔ کب تھا کب تک ہوگا یہ اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں، اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، اس کی ذات پھر بھی باقی رہے گی۔ اس چیز کا نام ہے وجوب الوجود، کہ اللہ کی ذات اور صفات، اس کی صفتیں بھی ساری قدیم ہیں، یہ جتنی اس کی صفت ہے نا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو زندگی دینے والا، ہر ایک کو موت، جس طرح اس کی ذات قدیم اس کی صفات بھی قدیم، جس طرح اس کی ذات مستقل اس طرح اس کی صفات بھی مستقل، عارضی صفتیں نہیں ہیں اس کی۔ اللہ اکبر، اس کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی چیز کو بھی، کسی نبی کو، کسی ولی کو قدیم ماننا یا فنا ہونے سے پاک ماننا، یہ شرک فی وجوب الوجود ہے۔ دلائل اس کے سن لیں، لکھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، هو الاول، جب کچھ بھی نہیں تھا تو تب بھی وہ اللہ تھا، والآخر، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو تب بھی اللہ ہوگا۔ اسی طرح کل شیء ہالک، ہاں اس کا حوالہ جو لکھنا چاہیں دیکھ لیں، سورۃ حدید پارہ 27 آیت نمبر 3، حدید 3 پارہ 27 نمبر 2، کل شیء ہالک الا وجہہ، سورۃ القصص آیت نمبر 88، کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، مگر بقا جو ہے وہ کس کو ہے؟ صرف اللہ۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سورۃ الرحمن آیت نمبر 6۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی وہی بات۔ یہ کافی ہے دلائل۔ نمبر 2 توحید فی الخالقیت، خالق، اللہ خالق ہے۔ کیا معنی خالق کا؟ جی پیدا کرنے، توحید فی الخالقیت، ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جس کا نام ہے توحید فی الخالقیت۔ اللہ اکبر، تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، اور اللہ نے جب ہر چیز کو بنایا تو اللہ بنانے کے اندر کسی آلے کا محتاج نہیں، کوئی تیسی، کوئی کانٹی، کوئی آری، کوئی پیچکس، کوئی پلاس، یہ آلات ہوتے ہیں، کسی مشینری کا، کسی آلے کا اللہ محتاج نہیں۔ بغیر مشینری کے، بغیر اسباب کے اللہ نے ہر چیز کو بنایا۔ اللہ اکبر، جب اللہ نے ہر چیز کو بغیر آلے کے، اسباب کے، بغیر مشینری کے بنایا تو ہر چیز کا خالق کون ہوا؟ اللہ ہی ہوا۔ اس کے علاوہ اب اگر کوئی بندہ کسی ہستی کو خالق ماننے کا تو وہ کیا ہوگا؟ اللہ کی اس صفت میں شرک ہوگا۔ اللہ نے کس چیز سے بنایا؟ قرآن مجید نے بتایا، سورہ یاسین کی آخری آیت ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن، جب اللہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو بنانے کا، اس کو کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا، فیکون، وہ چیز ہو جاتی۔ کلمہ کن سے ہر چیز بن گئی۔
اللہ اکبر. مفسرین نے لکھا یہ کون کا بھی اللہ محتاج نہیں ہے، یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے کون کا بھی محتاج نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اب اس پر دلائل اللہ خالق کل شیء، سورۃ الرعد آیت نمبر 16. اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، وہو الواحد القہار، اکیلا بھی ہے زبردست بھی ہے. خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، خلق کل شیء، سورۃ الفرقان آیت نمبر 2. ہر چیز کو پیدا اس نے کیا. نمبر 3 الا لہ الخلق والامر، پیدائش بھی اسی کی، ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی اور اس کائنات کا نظام چلانے والا بھی وہ اللہ ہے. ایک دن میں رہی بات ہے کہ یہ پیدا کرنا بنانا اس کی 2 قسمیں. ایک ہے بغیر آلات کے بنانا، آلات، ہاں ابھی میں نے بتایا آلات کسے کہتے ہیں، ہاں یہ نا لاری اڈے کے سامنے ایک دکان کبھی ہوا کرتی تھی حنیف کے ذریعے آلات. تو ہمارا ہجرت کا زمانہ تھا تو ان کے بیٹے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. اس وقت اسٹیکر چھپتے تھے دکانوں کے نام. اس بیچارے کی قسمت ماڑی تو وہ بھی اپنی دکان کو اسٹیکر لے جائے. وہ اوپر لکھا ہوا تھا فریش ٹرالی کرا ہلے وغیرہ، یہ سارا کچھ. تو نیچے پھر لکھا تھا حنیف کے ذریعے آلات. طالب علم انشاءاللہ کوئی جملہ لفظ لگ جائے. اب انہوں نے کیا کیا، وہ حنیف کے ذریعے آلات اس کو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا حنیف کی زیادہ اولاد، حنیف کے ذریعے آلات تو انہوں نے پڑھا، اس کو تب کرتے تھے حنیف کی زیادہ اولاد. اللہ. تو کچھ چیزیں جو ہے نا، ہاں اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا بغیر آلات کے، بغیر مشینری کے، یہ ہے اس کی صفت. اور دوسری چیز ہے مشینری کے ساتھ پیدا کرنا، مشینری کے ساتھ بنانا. جتنی چیزیں مشینری سے بن رہی ہیں، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ تباہی فلاں نے بنائی ہے تو یہ شرک نہیں. کیوں؟ یہ اسباب کے ساتھ بنا رہا ہے، آلے کے ساتھ بنا رہا ہے. یہ کلیم جس کمپنی نے بنایا مشینری کے ساتھ بنایا. اللہ مشینریوں سے پاک ہے. تو یہی صفت اللہ کے اندر ماننی ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو بنایا اور بغیر آلے کے اور آلات کے بنایا. اور دوسرا معنی آلات کے ساتھ یہ مخلوق ہے. کتنے درجے ہو گئے توحید کے؟ 2. تیسرا درجہ توحید فی التدبیر والتصرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہان کی ساری چیزیں چھوٹی ہوں یا بڑی، ان کے اندر تدبیر کرنے والا صرف اللہ ہی کو ماننا جائے. کیا مطلب؟ کہ ہر چیز کو سنبھالنے والا، ہر چیز کو چلانے والا، ہر چیز کو کنٹرول رکھنے والا، ہر چیز کے اوپر اختیار رکھنے والا، یہ کون ہے؟ اللہ. اور اللہ کی صفت کے اندر کوئی بھی شریک نہیں ہے. اس صفت کا نام کیا ہے؟ توحید فی التدبیر والتصرف. اللہ اکبر. اور اللہ نے کسی ہستی کو بھی یہ اختیار کسی ہستی کو بھی نہیں، نہ کسی پیغمبر کو دیا نہ کسی ولی کو دیا. ہر چیز پر کنٹرول اسی کا ہے. دلیل اس پر یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ اکیلا ہی آسمان پہ بیٹھ کے پورے نظام کو چلانے والا اور کنٹرول کرنے والا وہ اللہ ہی ہے. سورۃ السجدہ آیت نمبر 5. نمبر 2 یدبر الامر یفصل الآیات، سورۃ الرعد 2 نمبر. نمبر 3 ثم استوى على العرش يدبر الامر، ثم استوى على العرش يدبر الامر، سورۃ یونس آیت نمبر 3. یہ ہے توحید فی التدبیر، توحید فی التصرف والتدبیر. میرے پاس نا ٹائم نہیں، کتب خانے میں لائبریری میں کتاب پڑھی، میرے پاس پڑھی ہے کتاب. جن کو شوق ہو دیکھنے کا، مجھے ویسے خوشی ہوگی سبق کے بعد اگر کوئی کہے کہ یہ دکھائیں، ہاں نمبر بنانا آتے ہیں سمجھنا سے. ہاں اس کے اندر کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے
چلانے والے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارا نظام چلانے والے ہیں اور اختیار ان کا بھی آسمانوں پر، زمینوں پر، سورج پر، چاند پر ان کا اختیار چلتا ہے. یہ عقائد لکھے ہوئے مفتی احمد یار خان گجراتی صاحب نے لکھے ہوئے، اور بعد میں تو یہ اختیار اپنے پیروں کے اندر مانے ہوئے. چوتھا درجہ توحید کا توحید فی الالوہیت، یعنی اس کائنات کے اندر الہ سچا وہ ایک ہی ہے، عبادت کے لائق وہ ایک ہی ہے. عبادت چاہے مالی ہو، چاہے بدنی ہو، چاہے زبانی ہو، عبادت کے لائق وہ صرف ایک ہی ہے. الہ بننے کے لائق وہ ایک ہی ہے. الہ بننے کے لائق صرف ایک ہی ہے. اس کے دلائل بے شمار ہے. 3 لکھ لیں. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے. سورہ محمد آیت نمبر 19. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بقرہ آیت نمبر 163. لَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. تینوں ایسے ہوگی. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. دوسری وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود عبادت کے لائق وہ ایک ہی ہے، کوئی نبی کوئی ولی نہیں. نمبر 3 وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جب بھی مشکلوں میں پھنس جاؤ اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارنا. لا الہ الا ہو، وہ اکیلا ہی الہ ہے. سورۃ قصص آیت نمبر 88. اگلی بات توجہ ہے سب کی. قرآن مجید کو سمجھنا ہونا، سمجھنے میں جہاں اور بھی چیزیں ضروری ہیں، ایک یہ چیز سمجھنا بڑی ضروری کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہوا ہے، جس وقت قرآن مجید نازل ہوا ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف کون تھے؟ مشرکین مکہ. مشرکین مکہ کے عقائد کو سمجھنا بڑا ضروری. مشرکین مکہ کے عقائد کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اگر عقائد کو سمجھا نہیں جائے گا تو قرآن کی پوری سمجھ نہیں آئے. اب تھوڑا سا وہ ایک جلدی دے دیں. تحقیق کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مشرکین مکہ توحید کے پہلے درجے میں بالکل پکے مواحد تھے. توحید فی واجب الوجود، اس میں پکے مواحد تھے. خالق، مالک، رازق، اس میں پکے مواحد تھے. ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ کو مانتے تھے، ہر چیز کا مالک اللہ کو مانتے تھے، اور ہر چیز کو رزق دینے والا یہ بھی کس کو مانتے تھے؟ اللہ ہی کو مانتے. کن کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکین مکہ کی. مشرکین پاکستان کی نہیں، مشرکین مکہ. ہر چیز کا مالک بھی کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو. اور ہر چیز کا رازق بھی اللہ کو مانتے تھے. اور اس جو ہے نا توحید فی تدبیر و تصرف، اس کے اندر ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کے بڑے بڑے کام جو ہے وہ تو اللہ ہی کرتا ہے. اسے کیا ہوا ہے؟ کائنات کے بڑے بڑے کام وہ تو اللہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام اللہ نے اپنے پیاروں کے ذمے لگا دیے. یہ کن کا عقیدہ تھا؟ مشرکین مکہ کا. یوں سمجھ لو یہ توحید کے تھے 4 درجے. پہلے نمبر پر توحید فی واجب الوجود، دوسرے نمبر پر توحید پھر خالقیت، پتہ چل رہا ہے جس کو یاد ہے، جس نے دھیان سے سنا ہوا. تیسرے درجے پر توحید جی سارے ان کے ذمہ نہ ایسے کرو. نمبر 1 توحید فی واجب الوجود، نمبر 2 توحید فی الخالقیت، نمبر 3 توحید فی التصرف والتدبیر، اور نمبر 4 توحید فی الالوہیت. دہراؤ ایک دفعہ کیونکہ اگلی بات یہ آئیں گی تو پھر سمجھ آئے. توحید فی واجب الوجود، نمبر 2 توحید فی ہر چیز کا خالق
اللہ ہی ہے۔ نمبر 3 ہر چیز کا کنٹرول سنبھالنے والا اللہ ہی ہے، اور نمبر 4 عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ اچھا، یہ جو پہلا درجہ ہے اور دوسرا درجہ، اس کو مشرکین مکہ بالکل اللہ ہی کے اندر مانا، اور یہ جو تیسرا درجہ ہے اس کا آدھا اللہ میں اور آدھا اللہ کے پیاروں میں، اور چوتھا درجہ جو ہے اس کے تقریباً منکر تھے، یعنی توحید کے 4 درجوں میں 2.5 درجوں میں 4 درجے ہیں، ان میں 2.5 درجوں میں پکے مباحث تھے اور 1.5 درجے میں وہ مشرک تھے۔ اب قرآن مجید کے اندر پڑھ لیں، جلدی جلدی میں بتاتا جاؤں گا، آپ حوالے نکال کر دیکھتے جائیں کہ یہ جو بات میں نے کی ہے یہ کہاں تک ٹھیک ہے، قرآن مجید رہنمائی کرتا ہے۔ جی دیکھیں، پہلی بات، مشرکین مکہ سیکولر ملحد بے دین نہیں تھے، ان کا دین تھا، دیندار تھے۔ ایک بات تو سب کو آتی ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، رسول اللہ فرما رہے ہیں مشرک، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ معلوم ہو گیا کہ دین دار ہے۔ نمبر 2، اللہ کی ذات کو مانتے تھے، دیر یہ نہیں تھے، اللہ کی ذات کے منکر نہیں تھے، اللہ کی ذات کو مانتے تھے، اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے، ہاں اللہ کے نام پر مال بھی خرچ کرتے تھے، اللہ کے نام کی قسمیں بھی کھاتے تھے، اپنے بچوں کے نام عبداللہ بھی رکھتے تھے۔ یہ بیت اللہ کی تعمیر ہے، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کس نے کی؟ ہاں یہ جتنی باتیں میں کر رہا ہوں نا قرآن کے دلائل ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام، مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے وہ مشرک، حاجیوں کو ستو پلانے والے، یہ سارے کام بیت اللہ کو بیت اللہ کہتے تھے۔ اگر اللہ کو مانتے نہیں تھے تو پھر اللہ کا گھر انہوں نے کیوں بنا دیا، پھر اسے کیوں بیت اللہ کہتے؟ ہاں تو یہ سارے کام کرنے والے تھے کہ دین بھی تھا ان کا، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے گھر کو بنانے والے تھے۔ اب اگلی بات، ہر چیز کا اور ان کا اپنا خالق اللہ ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے نا ہر چیز کا خالق، تمہارا خالق کون ہے، تو وہ کہتے تھے اللہ ہی ہے۔ یہ کن کی بات ہے؟ نکال لو سورۃ 25واں پارہ حامیم الزخرف آیت نمبر 87، جلدی کھولتے ہیں، انگلی رکھنی ہے اوپر، یہ پیچھے قرآن مجید ہے، یہ سرانہ دے دینا اس کے اوپر رکھتے ہیں۔ کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے میرے محبوب اگر آپ پوچھیں ان سے، کن سے؟ کن سے پوچھیں؟ مشرکین مکہ سے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں من خلقہم، تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، انہیں پیدا کرنے والا کون ہے، من خلق السماوات والارض، ان سے پوچھیں کہ زمینوں کا اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، وسخر الشمس والقمر، اور چاند اور سورج کو کام میں لگانے والا کون ہے، لا یقولن اللہ، یہ ضرور کہیں گے کہ ہر چیز کو، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ مکے کا مشرک کہہ رہا ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ نمبر 2 نکالیے سورۃ القصص 20واں پارہ، 20واں پارہ سورۃ القصص، جلدی جلدی کریں، ہری آپ آیت نمبر 71، ساری غفار صاحب کی زبان میں زر کا واقع، جلدی کرو، سورۃ القصص آیت نمبر 71۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اے محبوب فرما دیجیے، غور تو کرو تو، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے رات کر دے، ہاں الی یوم القیامہ، قیامت تک رات ہی رات ہو جائے، ہاں
من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ایسی ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آئے؟ توجہ ہے آپ؟ اس وقت دنیا پر ایسے ملک موجود ہیں جہاں پر 6 مہینے رات ہی رات رہتے ہیں، پورے 6 مہینے سورج نکلتے ہی، اور پھر 6 مہینے سورج ہی سورج رہتا ہے، رات نہیں ہوتی۔ یہاں تو مزے لے رہے ہیں، رات چھوٹی دن بڑا، رات بڑی دن چھوٹا، وہاں پر 6 مہینے۔ تو یہاں فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ قیامت تک کے لیے رات کر دے، من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہستی ہے، یأتیکم بضیاء، جو تمہارے پاس روشنی لے آئے، تو وہ کہتے ہیں نہیں۔ نکالیے سورۃ عنکبوت آیت نمبر 63، بیسواں پارہ سورۃ عنکبوت، نہیں یہ تو 21واں بنے گا میرا خیال، 21واں پارہ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 63 نکل آیا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، میرے محبوب آپ ان سے سوال کریں، من نزل من السماء ماء، وہ کون ہستی ہے جو آسمانوں سے بارش کا پانی نازل کرتی ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْض، پھر زمین مردہ کو کیا کرتی ہے؟ آباد کر دیتی ہے۔ کون ہے وہ یہ کرنے والا؟ لا یقولن اللہ، مکے کے مشرک کہیں گے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے؟ ہاشم کو کیا مسئلہ ہے؟ تو ضروری بات ہے نہیں ذرا سکا اے محبوب ان سے پوچھیں آسمانوں سے بارش کو برسانے والا، پھر وہ بارش برسے مردہ زمین کو آباد کرنے والا کون ہے؟ لا یقولن اللہ، مکے کے مشرک کہیں گے کہ یہ کرنے والا، تو معلوم کیا ہوگا؟ مکے کے مشرک اللہ کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے؟ قرآن بتا رہا۔ ہاں نکالیے اب 11واں پارہ نصف سے آیت نمبر 31، جلدی کریں، سورۃ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 31، انگلی اوپر آ گئے، کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ قل من یرزقکم، توجہ دی توجہ، عقیدہ ٹھیک ہونے لگا ہے۔ قل محبوب فرما دیجئے، من یرزقکم من السماء والارض، ہاں کون ہے جو رزق دے رہا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمینوں سے؟ ام من یملک السمع، کون ہے جو کانوں کا مالک ہے؟ والابصار، کون ہے جو آنکھوں کا مالک ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے کہ نہیں؟ کبھی دیکھا ہے مردے سے زندہ کو نکلتے؟ ہاں دیکھا ہے، انڈا بے جان ہوتا ہے اس سے جاندار چودہ نکلتا ہے کہ نہیں؟ یہ نکالنے والا کون؟ اللہ اکبر۔ چودہ بھی سانس لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ مٹھی میں پکڑے تو پتہ چلے گا سانس نہیں، تو وہ اس انڈے کے اندر اس کو زندہ رکھنے والا، کوئی انڈے میں سوراخ ہوتا ہے؟ کمال نہیں، اللہ اکبر۔ کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ ایک معنی تو یہ نا انڈے سے چوزے کو، اور دوسرا معنی میت سے مراد کافر اور زندہ سے مراد مسلمان۔ کون ہے جو کافر سے مسلمان کو پیدا کرتا ہے؟ آذر سے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کرتا ہے۔ ہاں اگر ابراہیم کے باپ آذر کافر تھے، قرآن کی کہہ رہا اذ قال ابراہیم لابیہ آذر۔ ہاں کون ہے جو کافر سے مسلمان کو پیدا کرتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، کون ہے جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ اس کے برعکس آ گیا، ہاں زندہ سے مردے نکل رہے ہیں۔ ہاں کئی دفعہ گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں بیچارے مردہ ہوتے ہیں، اسی طرح زندہ سے مردے کا نکلنا، مرغی سے انڈے کا نکلنا، اور دوسرا معنی بھی کہ مسلمان سے کافر کا پیدا ہونا، حضرت نوح علیہ السلام سے کنعان کا پیدا ہونا۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے؟ سوال کرنے والا کون؟
رسول اللہ. کون ہے سوال کرنے والے؟ کن سے سوال ہو رہا؟ ادھر توجہ کریں. کتنی چیزوں کا سوال. تمہیں رزق دینے والا کون ہے؟ تمہارے کانوں کا اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا کون ہے؟ ساری کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. تو یہ مکے کے مشرک کہیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ. خدا کے لیے سمجھے قرآن کو. قیامت والے دن یہ نہ کہنا کہ استاد نے نہیں بتایا. ہم تو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے کہ یا اللہ ہم نے جو اپنے اساتذہ سے میراث پائی ہم نے ان بچوں کو دے دی. یہ اب تمہارے پاس امانت ہے. خود سمجھو اس کے مطابق عقیدہ بناؤ اور آگے یہ امانت آپ نے پہنچانی ہے. اگر نہیں پہنچائیں گے قیامت والے دن آپ مجرم کریں. ہم نے استادوں سے یہ امانت پائی ہے. اب یہ اس لیے کہہ رہا ہوں اس کے خلاف عقیدے آ چکے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے مکے کا مشرک کہتا ہے کہ رزق دینے والا کون ہے؟ تمہارے یہاں سپیکروں سے یہ آوازیں نہیں آتی تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. سنا ہے کبھی اس بات کو؟ جنا کے نہیں پڑھتے. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. یعنی اللہ کے رسول جو ہیں ان کا رزق دیا ہوا میں کھا رہا ہوں. یہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. میرے پیغمبر آپ کو رزق دینے والے بھی ہم ہیں. قرآن کہتا ہے مکے کے مشرک کا عقیدہ کہ رزق دینے والا اللہ اور پاکستان کے مشرک کا عقیدہ کہ رزق دینے والے رسول اللہ. وہ بڑا مشرک کے لیے بڑا مشرک. فیصلہ آپ کا. اللہ اکبر. آ جائیے سورۃ المؤمنون آیت نمبر 84 85 86 18واں پارہ. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 85 86 87 84 نمبر کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ قل محبوب اعلان فرما دیں لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. اگر تم جانتے ہو تو پھر بتاؤ کہ زمین اور اس کے اندر جو کچھ ہے یہ سارے کا سارا اس کا مالک کون ہے؟ اے محبوب ان مکے والوں سے پوچھے. ہاں سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. یہ کہیں گے کہ زمین اور اس کے اندر ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ یہ مکے کے مشرک کہیں گے کہ یہ ساری چیز کس کی ہے؟ تو معلوم کیا ہوگا؟ ایک سوچ ہے. ابو جہل کون ہے جی؟ اللہ انہیں سی منتا. ابو جہل کون ہے؟ اللہ انہیں سی منتا ہے. وہ کافر سان جی. وہ بھائی کافر نہیں تھے. قرآن کہہ رہے وہ مشرک تھے. اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کی صفتیں جو ہیں وہ اللہ کے نبیوں اور ولیوں میں مانتے. اس لیے وہ مشرک. آگے آگے دوسری آیت کیا ہے؟ قل جی قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. اے محبوب پوچھئے کون ہے جو رب ہے آسمانوں کا، ساتوں آسمانوں کا؟ کون ہے جو رب ہے عرش عظیم کا؟ کون ہے رب؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ. یہ مکے کے مشرک کہیں گے کہ زمین و آسمان کا رب بھی اللہ ہے اور رب العرش عظیم کا رب بھی اللہ ہے. اور آجو بھی آگے قل من بیدہ. توجہ ہے، دھیان سے دیکھیں، ترجمہ بھی دیکھیں. من بیدہ. میرے پیغمبر پوچھے ان سے وہ کون ہے؟ من بیدہ ملکوت کل شیء. ہر چیز اس کی مٹھی میں ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے، ہر چیز کس کے اختیار میں ہے؟ ملکوت کل شیء. آگے بھی دیکھیں وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. ہاں جی، جن کے سامنے ترجمے والے قرآن ہے اس کا معنی کیجئے گا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. جی مونس تو آپ لے لو ترجمہ، یہ دو ہی اس کا یہ باننا تو ختم ہو گیا، وہ آپ لے لو اونچی آواز سے.
من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر، کون ہے جو جس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز، ہاں ٹھیک ہے شاباش، سمجھے جی، توجہ اب میری طرف، وہو یجیر ولا یجار علیہ، کیا مانا؟ وہ کون ہے جس کو پکڑ لے تو چھڑا کوئی نہیں سکتا، سمجھ بات؟ پکڑ لے وہو یجیر ولا یجار علیہ، اور کون دے دشمن نو پناہ دے کوئی نہیں سکتا۔ مکے کے مشرک سے پوچھے وہ کون ہے جو پکڑ لے تو چھڑا کوئی نہیں سکتا، تو مکے کا مشرک کیا کہے گا؟ سیقولون للہ، مکے کا مشرک کہے گا کہ جس کے اختیار میں اتنی مضبوطی ہے کہ پکڑ لے تو چھڑا کو نہیں سکتا، مکے کا مشرک کہے گا یہ کون ہے؟ پاکستان کا مشرک کیا کہے گا؟ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ پاکستان کا مشرک بڑا کہ وہ مشرک بڑا؟ خدا را ہم کوئی نہیں آپ کو کہیں گے ہمارے مسلک میں آ جاؤ، ہمارے جماعت میں آ جاؤ، ہمارے عقیدے میں آ جاؤ، یہاں اس مدرسے میں اس ادارے میں جماعت کی، مسلک کی، فرقے کی تعلیم دی نہیں جاتی، ایک ہی تعلیم ہے خدا کے لیے قرآن کی طرف آئے۔ اپنا نام بے شک دیوبندی رکھو، اہل حدیث رکھو، بریلوی رکھو، کوئی بھی رکھو، لیکن عقیدہ تمہارا قرآن والا نہیں پوچھا جائے گا قبر میں کہ آپ دیوبندی تھے کہ بریلوی، سنی تھے کہ شیعہ تھے، اللہ کی قسم نہیں پوچھا جائے گا، وہاں یہی پوچھا جائے گا کہ قرآن مجید کا عقیدہ تمہارا عقیدہ اس کے ساتھ ملتا ہے۔ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن، رسول اللہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اللہ میری اس قوم نے قرآن کے مطابق عقیدہ نہیں رکھا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کافی دلائل کے اور چلیں بس کریے، اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ تو مشرکین کے عقیدے سن لیے، چلو اب ان کے چند اعمال وہ بھی دیکھ لیں۔ کوئی اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، اچھا نیک عمل کرتے تھے، ان کے دلائل اب رہنے دیں، لمبی ہو جائے گی بات، آپ کا دھیان کڑی کی طرف ہو رہا ہے۔ اب آ جاؤ 40 سال پہلے صادق کس کو کہتے تھے؟ امین کس کو کہتے تھے؟ اپنی امانتیں کس کے پاس؟ کبھی آپ نے سنا ان 40 سالوں میں کسی بندے کا رسول اللہ سے جھگڑا ہوا؟ ہاں کسی سے کبھی کسی سے نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے، نہیں سنیں گے کہ 40 سالوں میں، حالانکہ بچے شرارتی ہوتے ہیں، ہاں گوڑیاں دے کر چیزیں چپ کے لے دیا، ہاں گڑی بالا نے مار کوٹ لیا، ہاں پھر وہ میں لے کے آتے ہیں آپ کے بچے نے یہ کیا، آپ کے بچے نے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیا ہی کہنا، اس بچپن پاکیزہ اور صاف، لڑکپن اس سے زیادہ پاکیزہ، اور جوانی جو مستانی ہوتی ہے وہ پیغمبر کی جوانی اس سے بھی زیادہ پاکیزہ۔ یہی وجہ ہے کہ 40 سال کے بعد سب کو بلا کر پہلے مسئلہ نہیں سمجھایا، پہلے اپنا آپ پیش کیا، اوے بتاؤ 40 سال میں تمہارے اندر گزار چکا ہوں، آج لبثت فیکم عمرا من قبل، اور بچپن، لڑکپن، جوانی یہ تمہارے اندر میں گزار چکا ہوں، بتاؤ میرے کردار کی سفید چادر پر کچھ چھوٹا سا بھی داغ یا دھبا ہے؟ ہاں کسی کو کوئی شکوہ شکایت نہیں تھا۔ وہ کون سا جملہ میرے مرشد نے بولا کہ وہ ایک جملہ بولنے سے ہی جان نچھاور کرنے والے، جان لینے والے بن گئے، وہ جملہ کیا ہے؟ سوال تو یہ ہے کیا ان کی رسول اللہ سے کوئی خاندانی دشمنی تھی؟ ہاں کوئی ذاتی کسی کے ساتھ چپکلش تھی؟ آپ کی سیرت پر کوئی کردار جھگڑا تھا؟ یا سیاسی کوئی پارٹیاں دو سال پی ٹی آئی نون لیگ، رسول اللہ کسی اور جماعت میں تھے تو وہ دوسرے کسی اور، کوئی سیاسی جھگڑا نہیں تھا۔
کوئی جو ہے خاندانی دشمنی نہیں تھی، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، کسی کے مال کا جھگڑا نہیں تھا، سارے متفق تھے، تعریفیں کرتے تھے۔ ایک ہی جملہ تھا جس جملے کے کہنے سے وہ سارے کے سارے دشمن بن گئے، وہ جملہ کیا تھا؟ اب اس جملے میں 4 لفظ ہیں، لا الہ الا اور اللہ۔ اب ان چاروں میں لا اس کا کیا معنی؟ نہیں۔ اس معنی دا سارے نہ سمجھ جاؤ گی، لا کا معنی نہیں۔ الہ، الہ کون ہے؟ یہ لفظ ہے اصل، یہ سمجھ آ جائے تو سمجھو ہر چیز سمجھ آ، یہ سمجھ آ جائے سمجھو قرآن سے اسی مسئلے پر ان کو جھگڑا تھا۔ آگے کیا ہے؟ اللہ، اللہ کا معنی بغیر، آگے اللہ، اللہ اللہ ہے، یعنی ان تینوں چیزوں کی آپ کو سمجھ ہے۔ اور یہ جو لفظ الہ ہے اس کو آپ نہیں سمجھتے، وہ لوگ عربی والے تھے، الہ کا معنی جانتے تھے، آپ پنجابی ہو، آپ اس کا معنی نہیں جانتے۔ یہی جھگڑے کی وجہ تھی کہ رسول اللہ کہتے تھے کہ الہ بننے کے لائق اس پوری کائنات کے اندر نہ سورج، نہ چاند، نہ آسمان، نہ زمین، نہ تارے، نہ پہاڑ، کوئی چیز بھی الہ بننے کے لائق نہیں، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ حضرت عیسیٰ، نہ عزیر، نہ بی بی مریم، نہ غیر، کوئی بھی الہ بننے کے لائق نہیں۔ الہ بننے کے لائق ہے تو الا اللہ، وہ ایک الہ ہے۔ کون سی؟ وہ کہتے تھے اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اجعل الآلہۃ الہا واحد، یہ سارے کام کلا اللہ کی میں کر لیں۔ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات ہماری سمجھ، اکیلا اللہ ٹھیک ہے، یہ بات ہم مانتے ہیں، بڑے بڑے کام سارے اللہ کرتے، بڑے بڑے کام سارے، لیکن یہ اللہ نے اپنے پیارے کس لیے رکھے ہیں؟ دیکھو جی، باپ اپنے کئی کام اپنے بیٹوں کے سپرد کر دیتا ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، یہ جو ہے نا جو بتوں کے نام تھے، کابیل، ہبل اور لات، منات، عزا، ہبل، یہ سارے اللہ کے پیارے تھے۔ بڑے کام تو اللہ کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام اللہ نے اپنے پیاروں کے کیے۔ جیسے یہاں بھی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بڑے کام اللہ ہی کرتا ہے، خالق مالک اللہ ہے، لیکن کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا کام اللہ نے کتنے ذمہ لایا؟ ہاں، امام فرید ذمہ لایا۔ گردے پتھری پان والا اللہ میں تے پتھری کڈن والا او بابا کھڑا ہے موٹر وے پر، وہاں سے جاؤ پانی لے آؤ، لکڑ حضرت پتھر۔ ہاں، بیٹے بیٹیوں کو رکاوٹ ڈالنے والا اللہ ہے، تو بیٹے بیٹیوں کی رکاوٹیں دور کر کے دیا جو پتر دینے والے بابا جی سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ نے قانون کے ذمہ لگا دی۔ یہی وہ چیز ہے کہ اگر بندہ مشرکین مکہ کی عقیدت سمجھ لے تو پھر قرآن کی سمجھ آ جاتی ہے، پھر بندہ گمراہ نہیں ہوتا۔ تو الہ کا معنی جو ہے نا، اس کا کیا معنی بڑا وسیع ہے، اس کا معنی یہی ہے عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اور عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ عبادت کی کتنی قسمیں؟ بڑا کا سوال ہے آپ کو۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کتنی قسمیں؟ 3۔ زبانی عبادتیں، کسی کی تعریف کرنا، ہاں، مالی عبادتیں، پیسہ خرچ کرنا، اور بدنی عبادتیں، اپنے جسم کے ساتھ عبادت کرنا، یہ تینوں کی تینوں عبادتیں کس کے ساتھ خاص ہیں؟ کہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اور جس کی عبادت کی جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ الہ اور معبود۔ اور معبود کے اندر 2 عقیدے میں نے پچھلے سبق میں بتا دیا تھا، 2 عقیدے رکھنا ضروری ہیں۔ جس ہستی کے اندر ہم 2 عقیدے سمجھیں گے تو ہم اس ہستی کو معبود اور الہ سمجھیں۔ وہ 2 عقیدے کون سے؟ نمبر 1، ہر چیز کو جاننے والا وہ ایک ہی ہے، اور ہر چیز کا نفع نقصان بھی اسی کے اختیار میں ہے۔ یہی 2 عقیدے اللہ کے اندر مانیں گے تو ہم پکے موحد، اور یہی 2 عقیدے اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ میں مانیں گے تو شرک، حضرت موسیٰ میں مانیں گے تو شرک، حضرت علی میں مانیں گے تو شرک، پیران پیر میں مانیں گے تو شرک۔
اور یہی رسول اللہ کی دعوت تھی. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ دے میں. اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کے مطابق عقیدہ بنا کر اللہ عمل کی توفیق دے. یہ باتیں جو آج کی یاد رکھنے والی ہیں وہ ایک تو توحید کے 4 درجے کہ کون سے ہیں اور مشرکین مکہ کون سے 2.5 درجے میں پکے ہوئے تھے اور کون سے 1.5 درجے میں مشرک تھے. یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں. اور اس کے علاوہ عبادت کی قسمیں یہ کتنی ہیں اور معبود کے اندر کون سے 2 عقیدے ماننا ضروری ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد. نستغفر اللہ. اے اللہ یہ تھوڑی دیر ہم جو یہاں بیٹھتے ہیں اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. اے اللہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں, کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں, دنیا کے کسی لالچ کے لیے نہیں بیٹھتے. اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے, تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں. اے اللہ ہمارا یہ بیٹھنا قبول فرما لیجیے. اے اللہ ہم مسلکوں سے ہم فرقوں سے بیزار ہیں. اے اللہ ہمیں قرآن والا عقیدہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے محبوب کے محبوب دین پر ہمیں چلا دیجیے. اے اللہ قیامت والے دن ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دیجیے. اے اللہ یہ بڑی خواہش ہے کہ جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اے اللہ جنت کا ایسا حسین منظر ہو, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوں, صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوں, اللہ کے نبی ہمیں قرآن پڑھا رہے ہوں اور ہم ان کے زبان مقدس سے ہم قرآن سمجھ رہے ہوں. اللہ ہماری اس خواہش کو پورا فرما دینا. اے اللہ ہمارے فلسطین کے بہن بھائیوں کی مدد فرما دینا. اے اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد فرما دینا. اے اللہ ہم بالکل نکمے کسی کام کے نہیں, انتہائی مجبور, ہم وہاں جا نہیں سکتے. اے اللہ کوئی ان کے لیے صحیح کام کر نہیں سکتے. ایک لے دے کے دعا ہی ہے. اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہی کر رہے ہیں. اے اللہ ان بیچاروں کے روزے جو ہیں وہ بہتر بنا دی. اے اللہ ان کی حفاظت فرما دے. اے اللہ اسباب تو ان کے سارے چھین چکے, ان کے کاروبار ختم ہو چکے, ان کے مکانات ختم ہو چکے. اے اللہ ملکوں کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کر کھلے آسمان کے نیچے وہ تیری کبریائی کے نعرے بلند کر رہے ہیں, تیرے قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں. اے اللہ نماز تو ان کی چھوٹی کوئی نہیں ہے. اے اللہ پانی سے ہی رکھیں, روزہ تو ان کا چھوٹتا کوئی نہیں. اے اللہ سحری کے وقت بھی بمبوں کے دھماکے, افطاری کے وقت بھی بمبوں کے دھماکے, ادھر سے وہ اپنے بچوں کو دفن کرتے ہیں, ادھر سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ادھر سے بچوں کو دفن کر رہے ہیں, ادھر تراویح بھی ادا کر رہے ہیں. اے اللہ وہ ہم سے بڑے ہی اونچے درجے کے مسلمان ہیں. اے اللہ اس طرح کے ایمان کے حصے ہمیں بھی عطا فرما دیں. اے اللہ وہ بڑے پکے مسلمان ہیں نا, اس لیے آپ ان پر آزمائشیں ڈال رہے ہیں, انہیں سنت بنا رہے ہیں. اے اللہ ہم تو بڑے کمزور ہیں, ہم یہی تیری سکھائی ہوئی دعا پڑھیں گے, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. اے اللہ ہماری دعائیں تک پہنچا. اے اللہ ان کی مزید آزمائشیں ختم کرنا. اے اللہ موبائل پر جب ان کی ویڈیو دیکھتے ہیں یا اللہ دیکھی نہیں جاتی, کتنے ستم ان بیچاروں کے ساتھ ہو رہے ہیں. کل ایک عورت کی ویڈیو دیکھی, چھوٹا سا ننھا سا بچہ کفن میں لپیٹ کے اپنی گود میں لیے ہوئے ہے اور اسی بچے کو چوم رہی ہے, لیکن اللہ کی قسم اس عورت کا کوئی ایک انگلی بھی نظر نہیں آ رہا, چہرے کا بھی مکمل پردہ, ہاتھ اس کے مکمل پردے میں. یعنی اتنے دکھوں کو سہ کر وہ تیرے محبوب کے دین کو کیسے قائم رکھے. اے اللہ تو خود ہی ان کا حاکم ناصر بن, اے اللہ تو خود ہی ان کا کفیل بن جا. اے اللہ جس طرح تو نے بدر کے اندر صحابہ کرام کی رسول اللہ کی مدد فرمائی تھی, اے اللہ اسی طرح آج کفر پھر سر چڑھ کے دوڑ آیا ہے. اے اللہ فلسطین والوں کی مدد فرما, اے اللہ فلسطین والوں کی مدد فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.